صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام عظمت صحابہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی خدمات، ان کی سیرت، ان کی کردار اور ان کی شخصیت پر بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، بے شمار کتابوں کے خالق، جن کی تحقیق پر بڑی گہری نظر ہے اور تاریخ ان کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، تشریف فرما ہے عالی جناب حضرت علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب۔ شکریہ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام۔ آپ مسلسل صحابہ کرام کے سلسلے میں جی وقت دے رہے ہیں۔ آج آپ کس صحابی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ، اما بعد، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دیکھیے، بات یہ کہ آج بھی ہم انشاءاللہ 3-4 صحابہ کا مختصر ذکر کر دیں گے، تاکہ کیونکہ آپ کے پروگرام کم ہیں، ہم چاہتے ہیں زیادہ شخصیات کے وقت بھی کم ہے بس نام آ جائیں۔ ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی رسول کا جانثار ہے نا، وہ اہل بیت کا بھی جانثار ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اتنی مثالیں صحابہ کرام میں موجود ہیں اس بات کی، اتنی مثالیں موجود ہیں، لیکن نہ معلوم کیا لوگوں کو گیا، کیوں اس دروازے سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں جس دروازے کی بارہا اللہ کے رسول نے نشاندہی کی۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس ہستی کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہوں کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو بتائیے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا؟ سلمان صرف محض ایک صحابی تھوڑی ہیں، عربی بھی نہیں ہے، عجمی ہے۔ سلمان وہ ہے جس نے کم از کم 1.5 صدی خاک چھانی ہے حق کی تلاش میں۔ 1.5 صدی یہاں تک ہے ان کی، یہ میں مشترکہ روایات کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو، کسی ایک مکتب کی نہیں۔ یہاں تک ہے کہ بعض روایتوں میں ان کی عمر اسلام لانے کے وقت 180 سال تک لکھی ہوئی ہے۔ کم سے کم کسی نے لکھی تو 100 سال، 90 سال، 100 سال لکھی، لیکن زیادہ کا اتفاق یہ ہے کہ وہ 150 کیونکہ پوری دنیا گھومتے رہے حق کی تلاش میں۔ اصل میں تو آتش پرست تھے، بالکل مسیحیت میں گئے، دل نہیں لگا، جی ہاں فارس کے تھے، تو وہ فارس ہے تو اسی لیے فارسی کہلائے۔ تو وہ جناب گھومتے شام، اور وہ جہاں جاتے تھے آخری حد تک علم حاصل کرتے تھے، پھر ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر جو آخری راہب جس کے وہ خدمت کرے تھے، اس نے آخری وقت میں کہا تھا کہ تمہیں نشانی بتا کے جا رہا ہوں، وہیں تمہاری تسلی ہوگی، آخری رسول آنے والا ہے، میں نہیں ہوں گا، میں ہوتا تو میں ایمان لیا تھا۔ تو اس نے نشانیاں بھی انہیں بتا دی تھی سلمان فارسی کو کہ اس کی نشانیاں کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اس کی شانے پہ مہر رسالت ہوگی، اور صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ اب جب انہوں نے سنا، اور غلامی میں چلے گئے تھے، کسی کو غلام ادھر بک رہے تھے بار بار ادھر سے ادھر، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، انہیں صرف ایک فکر تھی کہ کسی طرح میں حق تک پہنچوں، کسی طرح میں حق تک پہنچوں۔ جناب سلمان فارسی، میں تو سلام اللہ علیہ کہتا ہوں، ان کو سلام اللہ علیہ کا کردار ایک استعارہ ہے قیامت تک کہ حق کی جستجو میں تمہاری عمر کتنی ہی ہو جائے، مایوس مت ہو جاؤ۔ واہ واہ۔ نہیں، حضور کے صحابیوں میں ایک ممتاز مقام ہے جناب سلمان فارسی کا، اس حیثیت میں کہ دیکھیے باقی تو مکہ مدینے میں تھے نا، ایمان لاتے رہے، پھر جنگوں کے نتیجے میں ایمان رہے، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، 21 سال تک حضور سے لڑتے رہے، خوف سے بھی ہے، سارے چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ مسائل وہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، لوگوں کی قوت برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تحمل مزاجی رہی نہیں، ذرا سی کوئی بات کہہ دو تو وہ عجیب ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کوئی علمی مکالمہ ہو جائے، کچھ ہو جائے اس کے اوپر، لیکن نہیں۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ کہ جناب سلمان فارسی تو ایک جد و جہد ہے نا، 1 صدی 1.5 صدی جو صرف حق کی تلاش میں قریہ شہر گاؤں ملک گھوم رہا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی مذہب، ظاہر آخری مذہب نہیں تھا، آخری کتاب نہیں تھی، کہیں ان کا دل ٹکا نہیں، مطمئن نہیں ہوئے وہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے
کہ بھئی حالانکہ اس کا سب سے بڑا جو اہل کتاب کے 2 ہی مذہب تھے نا، یہودی تھے اور عیسائی تھے، عیسائی اہل کتاب تھے، تو کہیں تو ان کا دل لگ جاتا، چلو بھئی یہ اللہ کو ایک ماننے والوں کا دین ہے، لیکن ان کا دل نہیں لگتا تھا. صحیح. یعنی وہ جو ان کی علمی صلاحیت تھی وہ وہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ قانع نہیں ہو رہے تھے نا ان چیزوں سے. سبحان اللہ. اب جب انہوں نے سنا کہ عرب کی سرزمین پہ ایسے ایسے ہوا ہے، شخص آنے والی ہے، آ گئی شخصیت آ گئی ہے، اور اس نے اعلان کر دیا، تو پھر آپ نے وہ سفر ایک قافلے کے ساتھ، کاروان کے ساتھ اختیار کیا، مسجد نبوی میں پہنچے. اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ میں عرض تو کر رہا ہوں کہ اس وقت کی عمر بتائی جاتی ہے 180 سال، 180 سال. لیکن کم سے کم بھی کسی نے لکھی تھی 100 سال، 90 سے 100 سال کے درمیان لکھی. بوڑھے ہو چکے کیونکہ اتنی ان کی سوانح، لیکن میں یہاں پڑھ نہیں سکتا. اگر میں ان کی سوانح حیات پڑھوں گا نا تو مجھے پورے 2 گھنٹے چاہیے، یعنی 2 مجلسوں کا وہ مواد میٹر ہوگا، تو جس کے لیے مجھے 2 گھنٹے چاہیے ہوں گے. میں تو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ وہ جناب سلمان فارسی تشریف لائے ہیں اور پہلے دن صدقہ لے کے گئے کہ میں صدقے کی کچھ کھجوریں جو بھی ساوت لے کر آزمانے کے لیے. حضور نے مسکرائے، حضور نے کہا کہ پیغمبر پہ صدقہ حرام ہے، نبی صدقہ نہیں لیتے. آپ نے نہیں لیے. دوسرے دن ہدیہ لے کر آئے اچھا کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے. آپ پھر مسکرائے، آپ جانتے تھے کہ یہ کون ہے. آپ نے ہدیہ لے لیا. تو اس کے بعد بیٹھے رہے. حضور بھی سمجھ رہے تھے کہ اب کیا ہے دوسری شرط کیا یہ پوری کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہوا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کا ذرا سا شانہ ہٹا، یہ چادر شانے سے ہٹی آپ کی کملی، تو وہ آپ فوراً ان کی نگاہ پڑی جب مہر پر. اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھا ایمان لے کر. سبحان اللہ. یعنی وہاں پر آنے کے بعد بھی آپ نے آخر وقت تک جستجو کا دامن نہیں چھوڑا. بے شک. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بس آئے سن لیا اور بس ایمان لیا ہے. کہ وہ کوئی کہہ دے کہ سوال نہیں کرو تو میں کہہ دیا رسول مان لو، نہیں ایسا نہیں. اور کتنے مدبر تھے کہ جنگ خیبر میں دیکھیں نا، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا، جنگ کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں کچھ. تو ظاہر 15,000 کا لشکر، جنگ احزاب تو لشکروں کی جنگ تھی نا، نیٹو فورسز آ گئی تھی. اس زمانے کے حساب سے تو نیٹو فورسز تھی نا، 30-40 ملکوں کی فوجیں جیسے آج جمع ہوتی، ساری فوجیں جمع ہو کے آ گئی، سارے لشکر جمع ہو کے گئے، سارے قبیلے جمع ہو کے آ گئے، 40-50، اور وہ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے سب. تو اتنا بڑا لشکر، مسلمانوں کی آبادی کم. تو حضور نے خود وہ انتخاب کیا تھا خندق کے میدان کا. تو خندق تھوڑی خود ہی آتی، وہاں تو جمع تھے، مشورہ ہو رہا تھا کیا کیا جائے اتنے بڑے لشکر سے کیسے. ہاں تو وہ جناب صحابہ کو بٹھا کے جب میں نے کہا نا حضور نبی ایسے کام کرتا ہے نا، معجزے سے بھی کام کرتا ہے، لیکن نہیں صحابہ ہیں تو ہر ایک کو اہمیت دینی ہے نا، اللہ کا رسول اہمیت دے رہا ہے. تو اپنے لوگ مشورے دے رہے تھے. سلمان فارسی خاموش بیٹھے تھے. جب اپنے سب مشورے دے چکے تو اب جناب سلمان فارسی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کہیے سلمان آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا ہے اللہ کے رسول کہ ہمارے یہاں جب ایسے ہوتے ہیں جنگ بڑا لشکر کوئی آ جائے تو جہاں سے سب سے زیادہ خطرہ ہو، سامنے کا مقابلہ ہو، وہاں ہم خندق کھود لیتے ہیں اتنی چوڑی کہ وہ لشکر عبور کر کے ان کے گھوڑے سواری ادھر نہ آ سکے. تو حضور کو بہت پسند آئے کیونکہ پشت پہ پہاڑ تھے بالکل، اور سامنے انہوں نے وہ خندق، جو لوگ گئے انہوں نے وہ دیکھا ہوگا. اب تو خیر نقشے بدل دیا انہوں نے سارا، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. 87 تک کچھ ذرا سا وہ پرانے مسجدیں، وہ جو سب مساجد صبا تھیں وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں میں تھی. اب تو سب انہیں ختم کر دیا، نشانی سے مٹا رہے ہیں. وہاں نشانیاں مٹا رہے ہیں، تو اسی لیے مٹا رہے ہیں. لیکن وہ نشانیاں دلوں میں تو ہے نا، نقشے بھی محفوظ ہیں، انشاءاللہ سب بنیں گے. آپ اطمینان رکھیے، وہ دن آنے والے ہیں جب چیزیں دوبارہ اب ان کی مسمار کی جائیں گی اور پرانی تعمیر کی جائیں گی انشاءاللہ. تو وہ اب جناب یہ ہوا کہ خندق کھودی گئی، آپ کے مشورے سے خندق کھودی گئی. تو آپ نے 2 باتیں فرمائی تھی جناب سلمان فارسی کے بارے میں کہ علم اگر ثریا پر بھی پہنچ جائے گا تو اس کی قوم اسے ثریا سے بھی اتار لائے گی. یعنی تحقیق اور جستجو کا مادہ بتایا کہ ان لوگوں میں اتنا ہوگا ہر زمانے میں کہ اب آپ دیکھ لیجیے ساری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہ بائیکاٹ ان کے لیے رحمت بن گیا. اس 40 سال میں انہوں نے سلمان فارسی کی قوم نے سب بنا لیا، سب کچھ بنا لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بنایا ہے نا. دنیا کو اعتراف کرنا پڑا کہ بھائی یہ ایک کال کے اوپر اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کریں. تو حضور دیکھ رہے تھے نا کہ یہ کس قوم کا ہے، کہ یہ اس قوم سے ہے کہ علم ثریا پر بھی پہنچے گا تو یہ وہاں سے بھی اس علم کو اتار کے دے. اور دوسری بات کیا فرمائی تھی؟ سلمان منا اہل البیت. کتنا بڑا مقام ہے جناب سلمان فارسی کا، بڑی بات ہے اپنے اہل بیت میں. یعنی صحابہ کرام کو ایک طرح سے انہوں نے بتایا کہ عرب اور عجم کا فرق صرف خطبے تک نہیں ہے کہ میں تقریر کر لوں کہ اسلام میں عربی عجمی کا فرق نہیں. ہمارے یہاں سارے فرق موجود ہیں. آج تک عرب عجم کا تعصب موجود ہے کہ نہیں ہے؟
بالکل صحیح. عرب اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہیں, کوئی مانے نہ مانے, آپ ان کی غلامی کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں, وہ آپ کو وہ کیا 2% کا آپ کو نہیں مانتے, وہ نہ آپ کی حکومتوں کو مانتے, نہ آپ کو کچھ بھی نہیں مانتے, وہ آپ کو بالکل 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کا انسان سمجھتے ہیں اپنے سامنے نا, وہ آج تک ان کا بھی. لیکن حضور نے عمل کر کے بتایا, یہ خطبہ نہیں تھا, وہ آپ نے عمل کر کے بتایا. جناب بلال حبشی کو اپنا مؤذن بنا کے ثابت کیا, حبش کے ایک انسان کو اتنا بڑا بنا دیا قیامت تک کے لیے, اس سے بڑا ہے نا. اور سلمان فارسی کو یہ منصب دے کے بنایا کہ کسی اور کو شامل نہیں کیا اہل بیت میں. فارس کے آئے ہوئے ایک شخص کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت, یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے, ہم میں سے, یہ ہمارا. سلمان فارسی مشہور ہے کہ وہ بھی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جھاڑو دیا کرتے تھے. دیکھیں یہ سب تو ہمارے ظاہر کہ میں اس روایات کے اس سلسلے پہ نہیں جانا چاہتا, میں نے اتنا کافی ہے کہ محب اہل بیت تھے اور اہل بیت کے در سے وابستہ تھے, اتنا کافی. اب یہ باقی روایات کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں, ان کو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا موضوع ایسا ہے کہ ہم بات کریں تاریخی تحقیقات پہ بات کر رہے ہیں, پھر وہ ایک پارٹ ہو جائے گا. تو ہم وہ کلی باتیں کر رہے ہیں. یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی روایت یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور یہ موجود ہیں, ہوگا روایت میں ہے, پڑھتے ہیں لوگ, موجود ہے. لیکن ہم ایک بطور کلی, تاکہ ہمارے دیگر برادران بھی سوچیں, ذرا غور کریں کہ سلمان فارسی کون ہے. اچھا بیوی, جب جس وقت جنگ ہوئی تھی, جنگ خندق, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آئیے جنگ کرنے جا رہے ہیں, جو آ کے مجھے بتایا گیا کو فتح یابی ہو گئی وہ جنت کی ہو جائے گا. لیکن جناب سلمان فارسی نہیں گئے تھے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, جناب سلمان فارسی نہیں بیٹھ رہے تھے, وہ کہاں نہیں بیٹھ رہے تھے, وہیں بیٹھے رہتے رسول خدا کے پاس. ہاں وہیں بیٹھے رہے. ہاں دیکھیں اس کی وجہ تھی نا کہ جناب سلمان فارسی عملی طور پہ تو خود تو ہر جگہ گئے موجود تھے, لیکن ایک مشیر کی حیثیت تھی اور ضعیف اتنے تھے نا, اتنے. میں نے عرض کیا کہ 180 سال کی عمر کا انسان کیا تلوار چلائے گا, لیکن اپنے دانش سے اپنے علم سے فائدہ پہنچاتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو بیٹھے تھے, ان کے لیے جنگ جیسے ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں پر سے ان کا وجود کافی ہوتا ہے. جناب سلمان فارسی اتنے ضعیف تھے, اتنے بوڑھے تھے کہ تلوار سے تھوڑی لڑ سکتے تھے. جیسے بہت سارے لوگ, کس طرح سے ہوئی؟ نہیں شہادت نہیں ہوئی تھی, آپ کا انتخاب مدائن کا آپ کو والی بنا کر بھیج دیا گیا تھا. بہرحال اس میں بہت سارے سیاسی مصلحتیں بھی تھیں. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کو یوں سمجھے کہ مدینے سے باہر ایک جگہ کا والی بنا کے, کیونکہ اتنا بڑا انسان تھا کہ اس کا کچھ کر تو سکتے نہیں تھے, جلا وطنی نہیں کر سکتے تھے. ہاں یہ جلا وطن یا اور کوئی سلوک تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ بچہ بچہ جانتا تھا نا پورے عالم اسلام کا سلمان فارسی کے مقام کو, ان کے نام کو, کہ اہل بیت میں اللہ کے رسول نے شامل کیا. تو ان کو مدائن کا والی بنا کے بھیج دیا گیا تھا. پھر مدائن نے آپ کے ایک دور آیا جس میں آپ کو معزول کر دیا گیا, پھر دوبارہ رکھا گیا, کیونکہ لوگوں نے وہاں بغاوت کرنی شروع کر دی کہ ہمیں سلمان فارسی چاہیے. تو جناب سلمان فارسی انتقال تک اپنے وہیں رہے, اور کہتے ہیں کہ یعنی روایات میں, ہمارے یہاں روایت میں کہ مولا کائنات نے جا کے ان کی نماز, یعنی بذریعہ معجزہ یوں سمجھ لیجئے کہ مولا عارفان نے ان کی نماز جا کے وہاں پر پڑھائی تھی جناب سلمان فارسی کی. تو یہ ہے روایات میں ہے, اس طرح کی بات موجود ہے کہ آپ جو تھے ان کا انتقال. اور مدائن میں آج تک آپ کا روضہ بھی ہے, اور آپ کا بھی روضہ ایسے ہی ہے, سب کے لیے شیعہ ہوں سنی ہوں, وہاں تو یہودی اور عیسائی بھی رہتے ہیں. سلمان فارسی کے روضے پہ وہ بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں سلمان فارسی کا. تو میرا کہنے کا مطلب کہ اپنے برادران سے کہ بھائی صرف صحابہ کا شور مچانے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں کو صحابہ کی, یہ سارے صحابہ ہیں نا جو میں ذکر کر رہا ہوں, ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں بتاتے اویس قرنی کے بارے میں کہ کون ہے اویس قرنی؟ ایک بدو, عرب کے بدو بیچارے, قرن کے رہنے والے نا, تو وہاں کے رہنے والے ہیں. اور ایک دن کی اجازت ملی ہے وہاں سے کہ جاؤ اور شام کو آ جانا, وہاں رکنا نہیں ہے رات کو, سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے چل پڑنا. ماں کا حکم ہے, اکیلی ماں ہے بوڑھی. آپ کتنے شوق سے آئے ہیں, اور آنے کے بعد حضور نہیں ہے مدینے میں, لیکن کیونکہ ماں کا حکم تھا نا. آپ دیکھیں یہ مقام کتنا بتا رہے ہیں کہ یہ بھی تو صحابی جو سکھا رہا ہے ہمیں کہ ماں کا حکم کیسا حکم ہے. لہٰذا فوراً جناب مغرب ہوئے تو مایوسی کے عالم میں واپس سے حضور جب آئے تو آپ نے باقاعدہ پوچھا لوگوں سے, یہاں کون آیا تھا؟ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں, مجھے خوشبو محسوس ہو رہی. کون آیا تھا یہاں؟ کوئی نہیں, کوئی آ کے گیا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں آیا تھا, قرن کا رہنے والا یمنی بدو تھا, اویس نام بتاتا تھا, آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. وہ گدڑی ڈالے ہوئے تھا, جو دیہاتیوں کا لباس, صحرائیوں کا لباس ہوتا پہنے ہوئے تھا, لاٹھی ہاتھ میں تھی, واپس چلا گیا. یعنی یہ خوشبو اسی کی ہے, یہ خوشبو اسی کی ہے. اچھا اب یہ معیار ہے, بالکل. اب ہمارے یاسر معیار ہیں,
جناب عمار یاسر، ماں شہید باپ شہید، جناب یاسر بھی شہید اور ان کے والد گرامی وہ بھی شہید، ایسے ہی ہے نا. جناب سمیہ سلام اللہ علیہ دونوں شہید ان کے. عمار یاسر کون؟ جن کے لیے بارے میں سب جگہ یہ ایک ہی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو معیار ہے نا. جناب اویس قرنی معیار، جناب سلمان فارسی معیار، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار ہے نا یہ لوگ. جناب عمار یاسر معیار. تو بھائی آپ یہ دیکھیں نا یہ کس طرف ہیں، یہ کس کے ساتھ ہیں، کیا جرم ہے ان کا جو ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کو جلا وطن کیا جا رہا ہے، ان کو شہروں سے نکالا جا رہا ہے. کیوں؟ اویس قرنی سنتے ہیں اور صفین میں پہنچ جاتے ہیں، مولا کی نصرت کے لیے پہنچتے ہیں، وہاں شہید ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. پر معیار ہے، صحیح بات ہے. یا تو پھر ان سب کو غلط کہو. لیکن یہاں بھی ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے افراد کے ساتھ کچھ لوگوں نے صحابی ہونے کی بنا پہ بڑا احترام کر لیا نا کہ نہیں بھائی کیونکہ صحابی ہے، اللہ کے رسول کے قریبی آدمی، لہذا اس کو بہت سارے لوگ، جس میں جناب خود سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا جاتا تھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، لیکن یہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو قتل کر دے. ہاں کچھ صحابہ کو جیسے جناب حجر ابن عدی کو اور جناب رشید حجری کو، ان سب کو قتل کیا گیا، باقاعدہ شہید کیا گیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا گیا. میں تو ان کے روضے پر بھی گیا ہوں شام میں، بنی ازرا کی بستی میں، ادرا کہلاتا ہے وہ علاقہ، آج کل ادرا میں ان کا روضہ ہے جناب حجر ابن عدی کا. تو ان سب کو تو باقاعدہ بعد میں تو قتل کیا گیا، لیکن شروع میں تو ایسا نہیں ہوا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ساتھ یہ گوشہ رکھا جاتا تھا. اچھا آج بھی مطلب ان کا، لیکن اہل بیت کے ساتھ وہ قبر جو تھی توڑ دی تھی، اس میں سے پھر ان کی ڈیڈ باڈی. نہیں، میں ان کی قبر پہ جو ہو کے آیا ہوں ادرا میں، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ جس قبر کی تصویریں جا رہی تھیں وہ قبر تھی دوسری، جو انہوں نے دھوکے میں اس کو تباہ کیا ہے. اچھا حجر ابن عدی کے روضے کو تباہ تو کیا، گولہ باری تو ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قبر کی بے حرمتی کرتے مجاہدین پہنچ گئے تھے. اچھا. اور وہاں بڑی لمبی جنگ، 1.5 مہینے کی جنگ، وہ میں دیکھ کے آیا کہ گھر جو ہے نا چھلنی ہے گولیوں سے، گولوں سے ادارا. تو وہ تو بڑی بری ہے. لیکن بہرحال ان کا قبر مطہر محفوظ. اب روضہ بھی دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک تو صحابہ کا شور کرتے تھے، صحابہ کے روضوں کو ڈھا رہے ہیں، قبروں کو ڈھا رہے ہیں. اچھا اس پہ یہاں احتجاج بھی نہیں ہوتا. مولا علی کی اس پر روضے پر فائرنگ کر دی گئی. چلو بھائی مولا علی کو تو کوئی مانتا ہے، اب میں کیا عرض کروں، میں تو جو صحابہ کا شور کرتے ہیں اب وہ بہرحال چھوڑے، میں تو سیدھی سیدھی ان کی بات کر رہا ہوں نا، چھوڑے. وہ تو ایک علی سے تو بغض و اناد تو وہ تو ہے نا 1400 سال کا. بھائی صحابہ سے تو آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، صحابہ کی قبروں کو ڈھا دیا، توڑ دیا، گولہ باری کر دی، مسمار کر دی. آپ کو کوئی تکلیف نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی نہیں نکل رہا بھائی سڑکوں پہ. بس اس کا مطلب یہ ہو کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملات کچھ اور ہے. ہمیشہ ہر دور میں ظالم حکمرانوں نے اسی ایلیمنٹ کو استعمال کیا ہے جس کے دلوں میں علی اور اولاد علی سے بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے. دنیا کچھ کرتی پھرے، خطرے میں پڑ گئے حرمین، اسرائیل پہنچ گیا وہاں، امریکہ کی فورسز وہاں پہ کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں. کیوں؟ انہیں دوسری طرف ڈال دیا ہے. پہلے ان سے لڑو، کافر ہی ہے، کافر ہی لڑا دیا وہ کافر. یعنی ہمارے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کاش کہ اہل بیت کی نہ صحیح صحابہ کی سیرت پہ چلو، ان صحابہ کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اللہ کے رسول نے، سب کچھ کر دیا، انہی کی سیرت اپنا لیجیے. آپ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن آپ صحابہ کرام جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کا ذکر کیجیے نا، لوگوں کو بتائیے کہ کیا تھے، کیوں تھے. جناب ابو ذر غفاری کا کہاں انتقال ہوا اور کس عالم میں وہ ربضہ میں، کیوں نہیں بتاتے بھئی؟ آپ بتائیے لوگوں کو کیا ہوا حجر ابن عدی کے ساتھ، جن کی شہادت کی خبر سن کر خود ام المومنین نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں تو یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا. تو نے ایک عابد شب زندہ دار کو قتل کیا ہے، حجر ابن عدی کو. اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے صحابی، اس جرم ہے کہ وہ علی پر تبرہ نہیں کر رہا تھا. جرم بھی ہے اور کوئی جرم نہیں. ایک بار علی سے برات کا اعلان کر دو. اب بتا رہے ہیں آپ کو بغض و کینہ کی جو بات ہے، وہ بغض و کینہ جو آج تک چلا رہا ہے سینہ. 1400 سال انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، علی سے برات کا اعلان نہیں کروں گا. ان کو، ان کے ساتھیوں، ان کے تو بیٹے کو بھی ان کے سامنے شہید کر دیا. یہ صورت ہے. پر اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کروائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو پھر صحابہ کی تفصیل بتائیں گے آپ کو. کی جانب سے آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بھی بہت وقت دیا. ناظرین کرام، ابھی آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے تھے عظمت صحابہ. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے اس ملک کے ممتاز عالم دین اور خطیب ملت جعفریہ عالی جناب علامہ سید
حسن ظفر نقوی صاحب، بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے مختلف صحابہ کرام کی سیرت، کردار، ان کی خدمات، ان کی شہادت پہ بات کی. یقین آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت آپ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ، یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق